بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور ٹاپک ہے تقسیم بنگال، پارٹیشن آف بنگال۔ ایسے کیا وجوہات تھے کہ یہ تقسیم بنگال کا مسئلہ پیش آیا برصغیر پاک و ہند میں، ٹھیک ہے۔ یہ فیصلہ 1905 میں ہوا، اور یہ فیصلہ اس وقت ہوا جب وزیر ہند امور کے جو وزیر تھے انہوں نے جون کا مہینہ تھا اور 1905 سن تک کہ تقسیم بنگال کا فیصلہ کیا گیا۔ ایسی کیا وجوہات تھے کہ یہ فیصلہ کیا گیا؟ پہلے ہم وجوہات جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں دو وجوہات تھی۔ نمبر ایک وجہ یہ تھی کہ جو بنگال تھا اس کو انتظامی طور پر بنگال کی نگرانی حکومت کے لیے ناممکن تھا، ٹھیک ہے۔ ان کا جو انتظام تھا اس وقت انگریزوں کے لیے ناممکن تھا، کیونکہ یہ بہت بڑا صوبہ تھا رقبے کے لحاظ سے بھی اور آبادی کے لحاظ سے بھی، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو وجہ تھا وہ یہ تھا کہ جو اڑیسہ علاقہ تھا، اس کو دوسرے صوبے کا قیام بھی تھا، کیونکہ ان لوگوں کی ثقافت اور زبان وغیرہ بنگال کے لوگوں سے بہت مختلف تھے، ڈفرینس تھے، یہ بھی اہم وجہ تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے پہلے ذکر کیا کہ انتظامی طور پر یہ صوبہ چلانا انگریزوں کے لیے ناممکن تھا۔ وہ کیا وجوہات تھے؟ وہ یہ تھی کہ یہ سب سے بڑا صوبہ تھا رقبے کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، اور آبادی کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ آبادی کے لحاظ سے اس کا جو رقبہ تھا وہ تھا 1,89,000 مربع کلومیٹر، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا بڑا صوبہ تھا رقبے کے لحاظ سے، جبکہ اس کی جو آبادی تھی وہ تقریباً 80 ملین لوگوں پر مشتمل تھی، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اس کو چلانا انتظامی طور پر ناممکن تھا، ایک گورنر کے بس کے بعد نہیں تھا، اس لیے اس کا تقسیم ہوا۔ اور اسی طرح یہ صوبہ جون 1905 میں تقسیم کیا گیا، اور یہ حصہ دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ دو حصے یہ تھے کہ ایک کو مشرقی بنگال کا نام دیا گیا اور دوسرے کو مغربی بنگال کا نام دیا گیا۔ جو مشرقی بنگال تھا یہ موجودہ بنگلہ دیش تھا، اور اس میں تقریباً جو اس کا جو ٹوٹل رقبہ تھا وہ تقریباً 1,06,540 مربع کلومیٹر تھا۔ اس کا ٹوٹل رقبہ 1,06,540 مربع کلومیٹر تھا، اور صرف اس مشرقی بنگال کی جو آبادی تھا وہ تقریباً 21 ملین پر مشتمل تھا، اور 21 ملین میں تقریباً 18 ملین مسلمانوں پر مشتمل تھا، یعنی یہ مسلمانوں کا اکثریتی صوبہ تھا، اور اس وجہ سے مسلمان اس پارٹیشن سے بہت خوش ہوئے، کیونکہ مسلمانوں کو ایک الگ صوبہ مل گیا، وہ بھی اکثریتی لحاظ سے۔ جبکہ جو مغربی بنگال تھا یہ ہندوستان کا علاقہ تھا، جو موجودہ ہندوستان ہے یہ علاقہ تھا، اور اس کا جو آبادی تھا وہ ہندوؤں پر مشتمل تھا، اس میں زیادہ تر ہندو آباد تھے، اور اس کو مغربی بنگال کا نام دیا گیا۔ یہ دو حصے میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ دوسری جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ جو ہندو تھے وہ اس فیصلے سے ناخوش تھے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر عدم تعاون کا تحریک شروع کیا اس فیصلے کے خلاف، کیونکہ بنگال میں ہندو نے مکمل قبضہ رکھا تھا۔ اس کا جو اقتصادی
اور جو مالی اور سیاسی طور پر یہ سب کنٹرول ہندوؤں کے ہاتھوں میں تھا۔ اس وجہ سے ہندو اس پیشانی سے بہت ناخوش ہوئے اور انہوں نے عدم تعاون کا تحریک شروع کیا۔ باقاعدہ جو انگریزوں کا جو مال تھا اس کا بھی بائیکاٹ کیا، اور آخرکار جو ہندو تھے وہ اتنا غصہ ہو گئے کہ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کیا، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی شروع کی، اور وہ تشدد پر اتر آئے جس وجہ سے جو اس وقت یہ فیصلہ جس نے تجویز دیا تھا، یہ بھی ذہن میں رکھیے، اس وقت جو وائسرائے تھا لارڈ کرزن، یہ تجویز بھی اس نے دیا تھا 1905 میں، جو برطانیہ کا پارلیمنٹ تھا، اور اس پر عمل درآمد کیا گیا اور تقسیم بنگال کا فیصلہ ہوا جو لارڈ کرزن نے تجویز دیا تھا۔ اور یہ بھی نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، جب دوبارہ اس کا جو تنسیخ ہوا، یہ بھی یاد کرے 1911 میں اس کا تنسیخ ہوا، کیونکہ حالات بہت خراب ہو گئے، ہندو نے بہت تشدد شروع کیا، عدم تعاون کا تحریک شروع کیا، اور اس طرح انگریزوں نے دوبارہ یہ فیصلہ واپس لیا، اور آخرکار 1911 میں بنگلہ دیش کا تنسیخ ہوا۔ آپ نے اس میں سے اہم پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے کہ تقسیم بنگال 1905 میں ہوا، اور کس نے تجویز دیا؟ لارڈ کرزن، اس وقت جو وائسرائے تھا لارڈ کرزن۔ اسی طرح اس کی جو وجوہات تھے وہ کیا تھے کہ یہ رقبے اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ تھا۔ رقبہ کیا تھا اس کا؟ 1,89,000 مربع کلومیٹر، اور آبادی کتنی تھی؟ 80 ملین، ٹھیک ہے، اور کن حصوں میں تقسیم ہوا؟ مشرقی بنگال اور مغربی بنگال۔ اور اسی طرح آپ نے اس ٹاپک سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آخر میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، وہ یہ کہ آپ ضرور میرا چینل سبسکرائب کریں، مجھے لائک بھی کریں، کمنٹس بھی کریں، تاکہ میں مزید آپ کے لیے اسی طرح اچھی اور مختصر ویڈیو لاؤں اور آپ اس سے کچھ سیکھیں۔